گریک سٹی اسٹیٹس۔ معزز سامعین، گریک سٹی اسٹیٹ کی ہسٹری کے اندر ایک الگ ہی امپورٹنس ہے۔ سٹی اسٹیٹ کو سمجھنے کے بغیر، گریک سٹی اسٹیٹس کو سمجھنے کے بغیر ہمارے لیے یہ بہت ہی ڈیفیکلٹ ہوگا کہ ہم پلاٹو، ارسطاٹل اینڈ سوکریٹس کے ویوز کو سمجھ سکیں۔ جب ان کے ویوز کو ہم نہیں سمجھ سکیں گے تو ہم ظاہر ڈیموکریسی کو نہیں سمجھ سکیں گے کہ ڈیموکریسی کی اسپرٹ کیا تھی اس وقت میں، اور جو رینیسنس کے بعد جو ڈیموکریسی آئی ہے اس کو بھی ہم نہیں سمجھ سکیں گے۔ تو اس کا مطلب ہے جو بعد کے سائنٹسٹ ہیں، ہوبس ہے، لوکی ہے، روسو ہے، یا مل ہے، یا بہت سارے جو پولیٹیکل سائنٹسٹ ہیں، ان کے ویوز کو ہم سمجھنے سے قاصر ہوں گے۔ تو آج کے اس ویڈیو لیکچر میں ہم سٹی اسٹیٹس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ ہم سمجھیں گے کہ سٹی اسٹیٹ کیا ہوا کرتی تھی اور سٹی اسٹیٹ کا کیا اسٹرکچر ہوا کرتا تھا، وہاں کی گورنمنٹ کیسی ہوا کرتی تھی، وہاں کا جسٹس کا سسٹم کیسا ہوا کرتا تھا، وہاں کا ملٹری کا سسٹم کیسا ہوا کرتا تھا، اور وہاں لوگ کیسے رہتے تھے، وہاں کی پاپولیشن کیا ہوتی تھی۔ تو ان سب کے بارے میں آج اس ویڈیو لیکچر کے اندر ہم پڑھیں گے۔ تو میں اس سے پہلے ایک آپ کو اوور ویو بتا دوں کہ سٹی اسٹیٹس میں بھی ایک ہم اسپیشل اسٹڈی جو کریں گے وہ ایتھینین سٹی اسٹیٹ کی کریں گے تو ایتھینین سٹی اسٹیٹ باقی سٹی اسٹیٹ سے الگ تھی۔ ساری کی ساری جو اسٹیٹس وہاں تھیں گریس میں، وہ ساری کی ساری ڈیموکریٹک اسٹیٹس نہیں تھی۔ کچھ کے اندر ڈیموکریسی تھی، کچھ کے اندر ٹائرنی تھی، کچھ کے اندر اور ٹائپ کا رول تھا۔ تو سب کے اندر سٹی اسٹیٹس مطلب ایک طرح کی نہیں ہوا کرتی تھی۔ لیکن جو ایتھینین سٹی اسٹیٹ ہے، جو کہ ہمارا مین فوکس ہے، وہ بھی اس لیے کیونکہ سوکریٹس بھی وہاں سے بلانگ کرتا تھا، پلاٹو بھی وہاں کا تھا، اور ارسطاٹل بھی وہاں کا تھا۔ اور آج کی جو ماڈرن ڈیموکریسی جس کی ہم بات کرتے ہیں، جو ہمارے ہاں آج کل رائج ہے، وہ ڈیموکریسی بھی اسی ماڈل پہ، ایگزیکٹلی اسی ماڈل پہ تو نہیں کہا جا سکتا، لیکن کوشش کی جاتی ہے کہ وہ اس بیس فارم آف ڈیموکریسی کو ریوائیو کیا جائے۔ تو اس سے ہی کانسیپٹ لیا گیا۔ تو آج میجرلی ہم ایتھینین سٹی اسٹیٹس کو اسٹڈی کریں گے، اس کے بعد ہم باقی بعد میں پلاٹو اور ارسطاٹل کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تو چلیے شروع کریں۔ تو سٹی اسٹیٹ کا سب سے بڑا کام یہ تھا کہ سٹی اسٹیٹ، یہ آپ پکچر میں دیکھ رہے ہیں، یہ لیفٹ ہینڈ سائڈ پہ جو پکچر ہے، جو دیکھیں آپ، یہ اس ٹائپ کی سٹی اسٹیٹ، یہ ایک ماڈل بنایا گیا کہ اس ٹائپ کی سٹی اسٹیٹس ہوا کرتی تھی۔ تو اور یہ ان کی جغرافی کی وجہ سے یہ بہت ہی سیکیور تھی، یہاں پہ کوئی اٹیک نہیں کر سکتا تھا۔ یہاں خاص کر کے ایتھینین سٹی اسٹیٹ کے تین طرف پہ جو پانی تھا اور ایک طرف پہ بہت بڑی پہاڑیاں تھیں، اس وجہ سے وہاں پہ اٹیک کرنا اتنا آسان نہیں تھا۔ اگر کوئی اٹیک کرتا تھا تو اس کو سالوں کے سال لگ جاتے تھے، لیکن وہ اس کو ڈیفیٹ نہیں کر پاتا تھا۔ تو اس وجہ سے یہ سٹیز ہوا کرتی تھی، وہ انتہائی سیکیور ہوا کرتی تھی۔ تو سب سے بڑا جو فیکٹر جو ان میں ہوا کرتا تھا وہ جغرافی ہوا کرتا تھا۔ جغرافی ہے وہ مین ڈٹرمائننگ فیکٹر ہوا کرتا تھا جو سٹی اسٹیٹس کی، کیونکہ اس کے چاروں طرف ماؤنٹین ہوا کرتے تھے، نیرو ویلیز ہوا کرتی تھی، ان کے اندر ایک سٹی ہوا کرتی تھی جس کے اندر لوگ انتہائی سیکیور ہوا کرتے تھے۔ تو یہ ایک یونیک قسم کی سویلائزیشن ہوا کرتی تھی، ایک مطلب ایسی پوری دنیا میں اس ٹائپ کا کہیں بھی سسٹم نہیں ہوا کرتا تھا۔ بہت بڑی امپائرس ہوا کرتی تھی، کنٹریز ہوا کرتی تھی، لیکن اتنی چھوٹی اسٹیٹس کا ایگزسٹ کرنا، وہ بھی اتنی بڑی امپائرس کے اندر، ایک بہت بڑی بات ہوا کرتی تھی۔ تو یہ ڈیفنس سینٹر ان کا ہوا کرتا تھا، اور سوشل اور کلچرل سینٹر ہوتے تھے،
یہاں سے لوگ سیفلی اپنی جو پروڈکٹس بناتے تھے وہ دوسرے جو سٹی اسٹیٹ تھی یا دنیا کے دوسرے پارٹس میں وہ ان کو بھیجتے تھے. تو اور ان میں سٹی اسٹیٹ میں صرف سٹی نہیں ہوا کرتی تھی، سٹی کے جو سبرب ہوا کرتے تھے، جو ویسینٹی ہوتی تھی، وہاں پہ لوگ اپنے طرح سے بستے رہتے تھے، اپنی ایگریکلچرل لینڈ جو ہوتی تھی وہاں پہ رہتے تھے، لیکن ان میں فرق نہیں ہوا کرتا تھا. فرق یہ نہیں ہوا کرتا تھا کہ ان کو فیسلٹیز زیادہ ہوں یا ان کو کم ہوں، یا ان کو زیادہ امپورٹنس دی جائے ایک کو دوسرے پہ. ایسا نہیں ہوا کرتا تھا. سارے کے سارے سٹیزنس ہوا کرتے تھے، وہ سارے کے سارے ایکول ہوا کرتے تھے، اور سب لوگ کنٹری کی اور اس سٹی اسٹیٹس کی بہتری کے لیے سارے گامزن ہوا کرتے تھے. بہت سارے مل کے اس سٹی اسٹیٹس کے لیے کام کیا کرتے تھے. تو یہ اس ٹائپ کا سسٹم تھا کہ وہاں پہ کوئی اربن یا رورل پاپولیشن کے اندر کوئی یا کسی قسم کا کوئی فرق نہیں تھا. تو اس کی ایک دوسری یہ امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ان کی ایریا بھی بہت چھوٹی تھی اور اس کی جو پاپولیشن ہے وہ بہت کم تھی. جی ایتھینین سٹی اسٹیٹ کی ہم بات کر رہے ہیں، اس کی جو پاپولیشن تھی وہ 2000 تھی. 2000 پاپولیشن کا ایک چھوٹا سا سٹی اسٹیٹ تھا جس میں میجرلی لوگ سٹی کے اندر رہتے تھے، باقی لوگ جو ہوتے تھے وہ اس کے سبرب میں رہا کرتے تھے. اور کوئی ان کے پاس زمین بھی اتنی بڑی نہیں ہوتی تھی، یہ کوئی 1000 ایکڑ زمین ان کے پاس ہوتی تھی جس پہ وہ اپنا جو ہے گزر بسر کرتے تھے، اور میجر سورس ان کا جو تھا وہ ایگریکلچر ہی تھا. تو سٹی اسٹیٹس کے اندر اس کی یہ امپورٹنٹ جو خاصیت تھی. اب ہم اسٹڈی کریں گے کہ ان کے اندر کون کون سے سوشل کلاسز جو رہتے تھے، لوگ کس ٹائپ کے لوگ رہتے تھے. اب 2000 لوگ رہتے تھے، ہم نے دیکھا 2000 لوگ رہتے تھے اور ان کے پاس 2000 ایکڑ زمین تھی. اب ان 2000 میں بھی لوگ بٹے ہوئے تھے. ان لوگوں کے اندر ڈویژن تھی، ڈویژن آن دا لائن آف مطلب ان کی پروفیشن یا ان کے سوسائٹی میں ان کے اسٹیٹس کے حوالے سے وہ لوگ ڈیوائیڈ ہوا کرتے تھے. تو یہ ان میں 3 ٹائپ کے لوگ رہتے تھے، 3 کیٹیگریز تھی لوگوں کی، جو ایتھینین قانون کے اندر بھی وہ 3 جو کیٹیگریز ہیں ان کے حساب سے لوگوں کو اس حساب سے ڈیل کیا جاتا تھا. ایسا نہیں ڈیل کیا جاتا تھا کہ یہ اربن ہے یہ رورل، یا یہ کس قبیلے یا علاقے سے تعلق رکھتا ہے، لیکن ان کو اس بنیاد پہ کہ وہ کس کیٹیگری میں فال کرتا ہے. ان میں 3 کیٹیگری ہوا کرتی تھی. ایک سٹیزن کلاس ہوتا تھا جو پوری پاپولیشن کے 1/3 کا تھا. 1/3 کا مطلب پوری پاپولیشن کے 1/3 کا تھا، مطلب 2 سے دوسرے لوگ تھے، ایک ایسا سٹیزن کلاس کا تھا. دوسرا تھا میٹک کلاس، جو مطلب سٹیزن کلاس ہے اس کے آدھے کا تھا. آدھے کا مطلب 1/6 تھا ٹوٹل پاپولیشن کے 1/6، لیکن وہ جو پاپولیشن سٹیزن کلاس کی تھی اس کے آدھے کی پاپولیشن میٹک کلاس کی ہوا کرتی تھی. اور یہ فارائنر لوگ ہوتے تھے، فری ہوتے تھے، یہ ویلدی ہوتے تھے، ان کے پاس بہت بڑا پیسہ ہوتا تھا، یہ آتے تھے گھومتے پھرتے رہتے، کبھی بار یہ سٹیزن شپ بھی لے لیتے، اور یہ اسپیشل ٹیکس ان کو بھرنے پڑتے. یہ مختلف طریقے سے جو آ جاتے اور وہاں پہ رہتے. تو یہ سٹیزن کلاس جو میٹرک کلاس تھا وہ سیکنڈ کلاس تھا. اس کے بعد جو کلاس تھا یہ ایک بہت بڑا کلاس تھا جس کو لارجسٹ کلاس اگر کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا. یہ سلیب کلاس تھا جو پورے ملک کے کاموں کو سنبھالتا تھا. کام یہ لوگ کرتے، یہ تھرڈ کلاس کے لوگ تھے، مطلب سلیب کلاس کے لوگ تھے. یہ باقی کے سارے کام ہیں جو کرتے تھے. لیکن یہاں پہ مزیدار بات آپ کو یہ دیکھنے کو ملے گی کہ ان کو قانونی پروٹیکشن ہوتی تھی. ایسا نہیں کہ یہ کسی کا ایک غلام ہے تو جو چاہے جو مرضی چاہے وہ کرے، ایسا نہیں ہوا کرتا تھا.
سٹیزن ہوا کر مطلب یہ سلیو کلاس تھے، اس کو ایک اسپیشل پروٹیکشن ملی ہوئی ہوتی تھی، تو ان کو ایک فریڈم تھی، کوئی بھی لوگ ان پہ حملہ نہیں کر سکتا تھا، مطلب ان کو مار پیٹ نہیں کر سکتا تھا. اور ان میں بھی بہت سارے تھے جو مطلب عام لوگوں کے غلام نہیں تھے، عام لوگوں کے سلیب نہیں تھے، وہ جو گورنمنٹ کے سلیب تھے. اور یہ لوور جو بیوروکریٹ ہوا کرتے تھے وہ کام یہ کرتے تھے، لوور بیوروکریٹ یہ ہوتے تھے، جس میں کلارک ہو گئے یا چھوٹے چھوٹے ملازم ہو گئے. تو یہ کلارک سے بھی نیچے والے اسکیل کے لوگ ہیں، وہ ان کے کام یہ کرتے تھے. وہ ایک بہت بڑے پیریڈ کے بعد وہ کام کرنے سے جب ماہر ہو جاتے تو ان کو پروموٹ کیا جاتا اور یہ آفیسر اسکیل میں آ جاتے اور باقی کے معاملات کو یہ ہینڈل کرتے. ان میں کچھ لوگوں کا یہ بھی ویوز ہوتے تھے کہ ان کو سٹیزن کلاس کے اندر ضم کیا جائے اور یہ ان کو سٹیزن کلاس ہی کنسیڈر کیا جائے، لیکن یہ سٹی اسٹیٹ ختم ہونے تک ایسا ہوا نہیں، یہ سلیو کلاس ہی رہے. تو اب ہم دیکھیں گے جو سب سے امپورٹنٹ چیز سٹی اسٹیٹ، اب تو یہ پروفائل دیکھا ہم نے سٹی اسٹیٹس کا، اب ہم پڑھیں گے کہ ان کے اندر جو ڈیموکریسی ہوا کرتی تھی وہ اس کی نیچر کیا تھی، وہ ہوتی کیا تھی، وہ کس ٹائپ کی ہوتی تھی، اور اس کا سٹرکچر کیا ہوا کرتا تھا، پاور شیئرنگ کیسے ہوتی تھی، گورنمنٹ کیسے کام کرتی تھی، اور اس کے جو انسٹیٹیوشنس ہیں وہ کیسے کام کرتے تھے. وہ اس لیکچر میں ہم دیکھیں گے کہ اس کا سٹرکچر ہوا کیا کرتا تھا. تو سب سے بڑی اس میں جو ڈیموکریسی ایتھینین سٹی اسٹیٹس کی جو خاصیت تھی، جو نمایاں ہے، وہ یہ ہے کہ ان کے اندر اسپرٹ آف ایکولیٹی ہوا کرتی تھی، سینس آف بلانگنگنیس ہوا کرتی تھی. اب اسپرٹ آف ایکولیٹی اور سینس آف بلانگنگنیس پہ میں تھوڑا سا ڈیٹیل میں جاؤں گا. وہ یہ کہ لوگ یہ نہیں سمجھتے تھے، لوگ سٹی اسٹیٹس کو اپنا سمجھتے تھے، مطلب اپنے گھر اپنے گاؤں جیسا سمجھتے تھے. ان کے لیے اپنے آفس، اپنے سارے دنیا کے سارے کاموں سے سٹی اسٹیٹ زیادہ عزیز تھی. وہ سٹی اسٹیٹس کو بہت زیادہ محبت کرتے تھے، اور لوگوں کے اندر ایک ایکولیٹی کا سینس ہوا کرتا ہے. ایسا نہیں ہوا کرتا تھا کہ یہ کوئی نیچ ہے، یہ کوئی بڑا ہے، یا ان کے اندر جیسے ہم دوسرے کانسیپٹ کے اندر دیکھتے ہیں نا، کہ ایک فرض کریں اسلام کے اندر دیکھیں تو وہاں پہ ہمیں ہے کہ سارے لوگ کوئی کسی سے بہتر نہیں یا کوئی کسی سے برا نہیں، بہتر صرف وہ ہے. یہ مطلب ان کا بنیاد اس پہ نہیں کہ کوئی کالا ہے، کوئی گورا ہے، کوئی عرب ہے، کوئی عجم ہے، ایسا کچھ نہیں ہے. ان کی جو کرائیٹیریا وہ اچھے ہونے کی ہے وہ یہ ہے کہ وہ نیک ہونا چاہیے. گریک میں یہی کانسیپٹ تھا کہ یہ دوسری کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس پہ لوگوں کو اچھا برا یا کچھ کہا جائے. لوگوں کی ایک ہی پولیٹیکلی ایک ہی کرائیٹیریا ہے جس پہ ہم کہیں گے کہ کون سے لوگ اچھے ہیں، کون سے لوگ کم اچھے ہیں. تو ان میں وہ سب سے بڑی کرائیٹیریا یہ تھی کہ وہ پولیٹیکل معاملات میں کتنے انٹرسٹیڈ ہیں، وہ کنٹری کے لیے سٹی اسٹیٹ کے لیے کتنا کنٹریبیوٹ کرتے ہیں. یہ پوائنٹ ہوا کرتی تھی، اس میں سارے لوگوں کی مطلب وہ ڈیسائیڈ کی جاتی تھی. تو لوگوں کی دوسری بات سب میں ایکولیٹی تھی، صرف بڑا وہ تھا، بہتر وہ تھا وہ جو سٹی اسٹیٹ کے لیے کنٹریبیوٹ کرے، زیادہ کنٹریبیوٹ کرے. تو یہ ایک اسپرٹ آف ایکولیٹی ہوا کرتی تھی. دوسرا سینس آف بلانگنگنیس ہوا کرتی تھی کہ یہ سٹی اسٹیٹ میرا ہے اور میں اس کا ہوں. یہ انٹرسٹنگ سینٹینس جو اس نے لکھا ہے جود ہرمن نے، کہ ایتھینین واز پارٹ آف اسٹیٹ اینڈ اسٹیٹ واز پارٹ آف ایتھینین. تو ان کے جو ایتھینین ہوا کرتے تھے ان کے لیے موسٹ جو کوشچن ہوا کرتے تھے وہ پولیٹیکل کوشچن ہوا کرتے تھے، جو لوگوں کی ویلفیئر کو افیکٹ کریں وہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ تھے. ان کے لیے ان سے امپورٹنٹ کوئی چیز ہوا نہیں کرتی تھی. کہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہوتی تھی وہ
سٹیز کو کتنا مطلب ان کو پولیٹیکلی کتنا افیکٹ کرتی ہیں، لوگوں کی ویلفیئر کو کتنا افیکٹ کرتی ہیں، ان کو وہ سب سے زیادہ اہمیت دیتے تھے. ان کے لیے جو بہت بڑے جو مطلب ڈبیٹس تھیں وہ ان چیزوں پہ ہوا کرتی تھی. اور اس سے بڑی بات یہ ہے کہ ایتھینین کسی صرف سبجیکٹ آف پاور نہیں تھا، لیکن وہ ایجنٹ آف پاور بھی تھا. ایک ہی ٹائم پہ ایک بندہ پاور میں بھی ہے، ایک ہی ٹائم ایک بندہ سبجیکٹ آف پاور بھی ہے. ہماری ڈیموکریسی کی طرف وہ ڈیموکریسی نہیں ہوا کرتی تھی. وہ ڈیموکریسی پاپولر ڈیموکریسی ہوتی تھی جس کے اندر سارے لوگ پارٹیسپیٹ کرتے تھے، سارے لوگ ایکولی اس کے اندر حصہ لیتے تھے. تو یہ اس کا ہم آگے چل کے اسٹرکچر پڑھیں گے جس کے اندر ہمیں سمجھ میں آ جائے گا کہ یہ کس سے ہوا کرتا تھا. تو ہوتا کیا تھا کہ یہ سارے لوگ تھے وہ ان کے اندر پارٹیسپیٹ کرتے تھے، اور لوگ اپنے جو صرف پاور کے ایجنٹ نہیں ہوا کرتے، سبجیکٹ آف پاور نہیں ہوا کرتے تھے، لیکن اس کے ایجنٹ بھی ہوا کرتے تھے. سٹی اسٹیٹ کے اندر ایک سارے لوگ پارٹیسپیٹ بھی کرتے تھے. ان کے بہت بڑی بات یہ ہے کہ ان ڈیموکریسی ہونے کے باوجود ان کا جو ساورن تھا وہ گاڈ تھا، خدا. جو ماڈرن ڈیموکریسی کے اندر جو ساورنٹی ہے وہ پیپل سے بلانگ کرتی ہے، لیکن وہاں پہ ایسا نہیں تھا. وہاں پہ ساورنٹی لوگوں سے بلانگ کرتی تھی، اور جو سٹی اسٹیٹ کا گاڈ خدا تھا، لوگوں کا خدا تھا، وہ سٹی اسٹیٹ کا خدا تھا، وہی خدا تھا. تو ان کے اندر اس کا اثر یہ ہوا کہ آپ دیکھیں گے سٹی اسٹیٹس کے اسپیشلی ان کی تھاٹس کے اندر، اسٹوٹل اور پلاٹو کی تھاٹ کے اندر دیکھیں گے کہ آپ کو وہی سینس ملے گا، وہی چیزیں ملیں گی، وہی مطلب ان کا سینس آف بلانگنگنیس اور یونٹی کا کانسیپٹ ان کے اندر بھی آپ کو نظر آئے گا. یہی وجہ ہے کیونکہ یہ کانسیپٹ انہوں نے وہاں سے لیا ہے، مطلب سٹی اسٹیٹ سے لیا ہے. ان کے لیے جو ٹاؤن ہوا کرتا تھا وہ مور امپورٹنٹ تھا ان کی اپنے گھر اور ہاؤس کے لیے، مطلب گھر اور آفس سے زیادہ امپورٹنٹ تھا. وہ اپنے شہر کو، اپنے سٹی کو زیادہ اہمیت دیتے تھے اپنے گھر سے. وہ اپنا مطلب ایسا کہیں تو غلط نہیں ہوگا کہ گلی میں کچرا گرا ہوا ہے تو اٹھا کے اپنے گھر میں ڈال دیں. تو اتنی حد تک وہ اپنے سٹی سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے، اپنی آفس. حالانکہ وہ آفس اور ہاؤس بھی اس کا حصہ تھا، لیکن ان کے لیے پورا ٹاؤن ان کے لیے زیادہ امپورٹنٹ تھا ان کے اپنے ذاتی گھر یا اپنے آفس سے. جو سٹی کلاس اسٹرکچر کا ہم ذکر کر کے آئے، اس کے لیے یہ ہے کہ وہ پولیٹیکلی اس کی کوئی امپورٹنس نہیں تھی، وہ اتنا امپورٹنٹ نہیں تھا پولیٹیکلی. میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ ڈیموکریسی میں وہ ان کے اندر کوئی فرق نہیں ہوا کرتا، سوشل کلاسز کے اندر فرق نہیں ہوتا تھا. فرق ایک ہی تھا، وہ پولیٹیکل پارٹیسپیشن کا تھا. ان پہ کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ ان کی سوشل کلاس وہ کس سے بلانگ کرتا ہے. اگر وہ زیادہ کنٹریبیوٹ کرتا ہے تو وہ زیادہ بہتر ہے. تو زیادہ کنٹریبیوٹ کرنے والا وہ صرف فنکشن، سوشل فنکشن کے حساب سے ان کی ڈویژن ہوا کرتی تھی. اس کے علاوہ لوگ ایزیلی، یہ فریم لکھ دیا میں نے، فریم نہیں فیم ہے. تو لوگ آسانی سے وہ فیم حاصل کر دیتے تھے، تو لوگوں کو آسانی سے ریکگنیشن مل جاتی تھی، ان کی ویلتھ کی وجہ سے نہیں، ان کی پراپرٹی کی وجہ سے نہیں، لیکن اس وجہ سے کہ وہ ان کے اندر وہ کنٹریبیوٹ زیادہ کرتے تھے. جو وزڈم کے لوگ ہوتے تھے، جو زیادہ کنٹریبیوٹ کرتے تھے، وہ ریز کرتے تھے، وہ سوسائٹی کے اندر ایک آسانی سے مقام حاصل کر دیتے. تو یہ سین ہوا کرتا تھا. تو ان کے اندر فریڈم آف اسپیچ ہوا کرتی تھی. تو وہ ان کے وارڈر ہوتے تھے، مطلب ان کو وارڈ کرتے تھے، سیکیور کرتے تھے. وہ ان کے کانسیپٹ کو پہ اپنی جان قربان کر دیتے تھے. ان کے لیے جو انمپلائمنٹ ہوا کرتی تھی وہ نعمت تھی، کیونکہ اگر جب وہ انمپلائڈ ہو جاتے تھے اس کو عیاشی سمجھتے تھے.
تو وہ اس کو نعمت سمجھتے تھے، اس کو بہتر سمجھتے تھے. وہ کہتے تھے کہ اگر ہمیں ان امپلائمنٹ ہے تو ہم زیادہ کنٹریبیوٹ کر سکیں گے اپنی کنٹری کے لیے، اپنے ملک کے لیے. اگر ہم امپلائڈ ہیں تو ہم یہ کام نہیں کر سکیں گے. تو یہی وجہ تھی کہ وہ ان امپلائمنٹ کو زیادہ فیور، اس کو زیادہ اہمیت دیتے تھے ان سے، امپلائمنٹ سے. ڈیموکریسی کا مطلب یہ نہیں ہوتا تھا ان کے اندر کہ وہ ان کو جو میجارٹی ان پر رول کرے، لیکن ڈیموکریسی کا مطلب یہ تھا کہ وہ پبلک لائف کے اندر پارٹیسپیٹ کریں، سوسائٹی کے کانسٹیٹیوشن اور قانون کو بنانے میں وہ اپنا کردار ادا کریں، اور لاز کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے وہ اپنا کردار ادا کریں. ایسا نہیں کہ جو میجارٹی ہے وہ جیت گئی یا اس کا رول ہو گیا، جو آج کے ماڈرن ڈیموکریسی کے اندر ہوتا تھا. ایسا نہیں ہوتا تھا. یہ ہوتا تھا کہ وہ جو ماڈرن ڈیموکریسی ہوتی تھی ان میں جو لوگ پارٹیسپیٹ کرتے تھے وہ زیادہ مطلب وہ اپنا حصہ لینے کے لیے اس میں کام کرتے تھے. ایک گریک تھا، وہ فری ہوتا تھا، لیکن یہ بھی شرط تھی کہ فری لا کے انڈر میں. ایسا نہیں ہے کہ وہ انارکی ہو، انارکی نہیں ہوا کرتی تھی. ہر گریک فری ہوتا تھا جیسے آج کل کے دور میں ہوتا ہے. قانون کے اندر میں ہم اپنے قانون کی ایک چند ریزرویشنس ہیں جس کو ہم اکنالج کریں گے، اس پہ پیرا ہوں گے. یہ انلیگل چیزیں تھیں ان کو روکنے کے لیے، جو سوسائٹی کے خلاف تھی ان کو روکنے کے لیے یہ قانون بنایا گیا جس کا نام گرافی پینا رومن تھا. اچھا، اس کے اندر بھی دو ٹائپ کے رولز تھے. ایک نوموئی، سیفی ماتا. سیفی ماتا یہ دو قسم کے رول تھے جو وہاں پہ رائج تھے، جس پہ جو وہاں پہ عمل کرتے تھے. مطلب وہ یو ایس کانسٹیٹیوشن کے تقریباً اس جیسے ہی تھے. اس کے علاوہ اس میں اگر کوئی کانسٹیٹیوشن کے اندر کوئی امینڈمنٹ لانی ہوتی تو ایک اسپیشل باڈی ہوا کرتی تھی جس کو نیموتھیتائی کہتے تھے. وہ اس کے اندر جو امینڈمنٹ کرتی، جو ایک نیموز ہوتا تھا وہ انویلڈ ہوتا تھا، جو اگر وہ کسی ایلین نیمو کے خلاف ہو. ہم جیسے بیسک کانسٹیٹیوشن ہے یا بیسک ہیومن رائٹس ہیں، فنڈامنٹل رائٹس ہیں، اس کے خلاف اگر کوئی کانسٹیٹیوشن پال کیا جائے، کوئی ناموز پاس کیا جائے تو ایگزیکٹلی وہ فیل ہو جائے گا، کیونکہ وہ آٹومیٹکلی رد ہو جائے گا. لیکن سیفی ماتا کے کیس میں تو یہی تھا کہ وہ اگر ناموز کے خلاف ہے تو وہ رد ہی ہوگا، اس کے اندر کوئی چانسز نہیں ہے. وہ اگر ناموز مطلب یہ کہیں کہ ناموز ہی ایک امپورٹنٹ چیز تھی جس کے جو بیسک تھی. ناموز کے خلاف کوئی بھی چیز آتی وہ اس کو رد کیا جاتا، اس کو کنسیڈر نہیں کیا جاتا. اس کے بعد جو چیز وہ یہ کہ سٹی اسٹیٹ جو ہوتی تھی وہ لوگوں کے لیے ایگزسٹ کرتی تھی اور لوگ سٹی اسٹیٹ کے لیے ایگزسٹ کرتے تھے. مزیدار بات یہ ہے کہ جو سٹی اسٹیٹس کے جو فنکشنز تھے وہ میجر یہ ہوتے تھے کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کے کام کیے جائیں، لوگوں کو زیادہ سے زیادہ فیسیلیٹیٹ کیا جائے، لوگوں کو زیادہ سے زیادہ آزاد کیا جائے تاکہ وہ ملک کے معاملات کے اندر، پولیٹکس کے اندر وہ انوالو ہوں اور سٹی اسٹیٹس کے بہتری کے لیے، اس کی خوشحالی کے لیے اور اس کی ترقی کے لیے کام کریں، ان پہ ڈبیٹس کریں. تو میجرلی وہ سٹی اسٹیٹس ہوا کرتی تھی. وہ جو اس کی گورنمنٹ تھی اس کے یہ فنکشن ہوتے تھے کہ وہ میجرلی لوگوں کو پبلک ورکس کو مطلب امپلائی کرے، ڈیفنس پروجیکٹ اناؤنس کرے، جو غریب تھے ان کے لیے ریلیف فنڈس دے، پینشن دے ڈسیبلس کو، بزنس کے پرائز تھی اس کی ریگولیشن کرے، فکس کرے کہ ریگولیشن ان کی پرائسز کیا ہونی چاہیے. جو ٹریبیوٹس ہوتے تھے ان کو ڈسٹریبیوٹ کرے. اسپائلس آف وارز ہوتے تھے، مطلب جس کو ہم کہیں کہ بوٹی ہوتی تھی، اس کو ڈسٹریبیوٹ کرے، مال غنیمت. اور
ریلیجیس فیسٹیولس ہوا کرتے تھے ان کو آرگنائز کرے، ان کی ڈیٹس کو اناؤنس کرے، اس کے بعد اس کو مینیج کرے، اور اس کے ایک منیمم لیونگ اسٹینڈرڈ ہے لوگوں کا، اس کو مینٹین کرنے کے لیے ان کی گورنمنٹ رات دن کوشاں ہوا کرتی تھی۔ وہ سارا اس لیے کرتے تھی کہ لوگوں کی میکسیمم پارٹیسپیشن ہو، لوگوں کو باقی کاموں سے آزاد کیا جائے تاکہ لوگ اسی کام میں انٹرسٹڈ ہوں، ان میں ہی ورک کریں۔ تبھی تو یہ ہوا تھا کہ وہاں کے لوگ آزاد کیے گئے تھے، لوگوں کو صرف سوچنے کے لیے چھوڑا تھا۔ تبھی تو سقراط جیسے لوگ بنے، اسٹٹل اور پلاٹو جیسے لوگ بنے، اور اس کے علاوہ بھی اگر آپ ہسٹری دیکھیں گے، پولیٹکس دیکھیں گے، سائنس دیکھیں گے، آپ آرٹ اینڈ آرکیٹیکچر دیکھیں گے، آپ جغرافی کے اندر دیکھیں گے، آپ مطلب کسی بھی سائنٹسٹ کے اندر دیکھیں گے تو یہ دیکھیں گے کہ شروعات وہاں سے ہوئی تھی۔ سب کی شروعات گریک سٹی اسٹیٹ سے، اسپیشلی ایتھینین سٹی اسٹیٹ سے ہوئی تھی، جہاں پہ یہ سب سے بڑا کانسیپٹ تھا کہ لوگوں کو آزاد چھوڑو، لوگوں کو سوچنے دو، لوگوں کو پرنسپل فائنڈ کرنے دو۔ تو یہی اس کا جو بہت بڑا ایڈوانٹیج تھا، جس کی وجہ سے لوگوں کو اس میں فائدہ ہوا، اور لوگ صرف ان چیزوں پہ سوچتے تھے جو پبلک کے بھلے کے لیے ہوں۔ اچھا، اس کے بعد اس کی جو پولیٹیکل انسٹیٹیوشنز کیا ہوتے تھے، ان پہ ہم ایک ایک کر کے ڈسکس کریں گے کہ ان کے جو پولیٹیکل انسٹیٹیوشنز ہوتے تھے ان کی نیچر کیا ہوتی تھی، وہ کیسے ہوتے تھے، اس کے اسٹرکچر کیا ہوتا تھا۔ تو سب سے پہلے ہم اسمبلی کو ڈسکس کریں گے کہ ان کی اسمبلی کس ٹائپ کی ہوا کرتی تھی۔ تو اسمبلی کو وہ ایکلیسیا کہا کرتے تھے، جو لوگوں کی ساورن ول کو ریپرزینٹ کرتی تھی۔ اسمبلی جو ہوتی تھی گریک کے اندر، گریک مطلب ایتھینین سٹی اسٹیٹ کے اندر، اس کو یہ ایکلیسیا کرتے تھے، اور اس کے اندر سارے کے سارے لوگ، سارے کی ساری پاپولیشن جو 20 سال کے سے لوگ بڑے ہیں، وہ سارے کے سارے لوگ پارٹیسپیٹ کرتے تھے۔ مطلب اگر اسمبلی کا اجلاس ہونا ہو تو وہ 2000 کی پاپولیشن ہوا کرتی تھی، جس میں کچھ ایسے تھے جو صغیر تھے، جو اڈلسنٹ تھے، باقی لوگ ایسے ہوتے تھے جو مطلب ٹینس میں ہوتے تھے، باقی جو ایسے تھے جو 20 سے بڑے تھے، وہ پاپولیشن ساری کی ساری اس کے اندر پارٹیسپیٹ کرتی تھی۔ 20 سے کم ایج والے نہیں، اس سے بڑے والے سارے کے سارے لوگ اس کے اندر پارٹیسپیٹ کرتے تھے۔ اچھا، اس کی جو ایسا نہیں ہے کہ وہ جو میجارٹی نے کہہ دی وہی بات ٹھیک ہوگی۔ ان کے جو ویوز تھے، جو مائنارٹی کے ویوز تھے، چند لوگوں کے ویوز ہوتے تھے، وہ بھی سبسٹینشیل ہوتے تھے، ان کے ویوز کو کی بھی قدر کی جاتی تھی۔ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ یہ جو اب آج کل کی ریپرزنٹیٹیو ڈیموکریسی ہے، جس کو ہم ڈیموکریسی کہتے ہیں، ہم کیا کرتے ہیں، ووٹ ایک پورے مطلب حلقے کا ایک بندے کو دے دیتے ہیں۔ اب وہ ہر بات یہ امینڈمنٹ کرنے یا قانون پاس کرنے کے لیے لوگوں کے پاس آئے گا نہیں کہ بھائی مجھے کیا کرنا چاہیے، یا کس کو ووٹ دینا چاہیے یا کس کو نہیں دینا چاہیے۔ وہ تو اب اپنی مرضی سے کرے گا، وہ اب جو انیکٹمنٹ کرے گا وہ اپنی مرضی سے، اپنے فائدے اپنے نقصان کے لیے کرے گا۔ اس وجہ سے یہ ڈیموکریسی لوگوں کا رول ہوا ہی نہیں۔ اب یہ 5 سال کے بعد آئے گا، تب پوچھیں گے بھائی کہ آپ نے کیا کیا، وہ بھی پوچھیں گے نہیں، ان کو پتہ ہے کچھ نہیں ہونے والا۔ اس وجہ سے یہاں پہ ریپرزنٹیٹیو گورنمنٹ میں وہ چند لوگ ہیں، 200-300 لوگ ہیں جو ہی گورنمنٹ جو رول کر رہے ہیں، لوگ نہیں رول کر رہے۔ ہم ریپرزنٹیٹیو اپنا بھیج رہے ہیں جو اپنی مرضی سے چلا رہا ہے۔ وہاں کیا ہوتا تھا کہ 2000 لوگ، سارے کے سارے لوگ جو مطلب میچور ایج کو پہنچ چکے ہیں، سارے کے سارے لوگ پارٹیسپیٹ کرتے تھے، اور ان میں بھی کچھ لوگ ایسے ہوتے تھے جو ان کی ویوز ان پہ میچ نہیں کرتی تھی، وہ بھی سبسٹینشیل تھی، ان کو بھی امپورٹنس دی جاتی، ان کے ویوز کو بھی سنا جاتا۔ اگر ان کے بہتر ہوتے تو باقی کو قائل کیا جاتا کہ یہ بات ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ تو یہ چیز ہوتی، اور
ان کے ایک شیڈول میٹنگ ہوا کرتی تھی اسمبلی کی، وہ اپنے ٹائم پہ ہوتی تھی. ایک اسپیشل سیشن ہوتا تھا جو مطلب جو 10 سال کے مطلب ایئرلی سیشن ہوتا تھا، سوری یہ تھوڑا مسٹیک ہوگا، تو 10 دن کے لیے چلتا. تو یہ سسٹم ہوا کرتا تھا ان کا. تو اس کے علاوہ اس کے بعد کیا ہوا کہ یہ بہت بڑی سٹیز جو اسمبلی ہوتی تھی، اس میں ایک پرابلم آ گیا کہ اتنے لوگوں کو ہینڈل کرنا، ان کی میٹنگ بلانا، ان کے ویوز لینا، یہ ایک ڈیفیکلٹ ہو گیا ان کے لیے. سارے لوگوں کو مطلب مطمئن کرنا، ایک فیصلے پہ پہنچنا. کیونکہ جیسے کہا جاتا ہے نا کہ ڈکٹیٹرشپ کا فائدہ یہ ہے کہ یا پریزیڈنٹ شپ جہاں پریزیڈینشیل رول ہے، وہاں پہ فائدہ ہے یہ ہے کہ وہاں پہ ڈیسیجن جلدی لیے جاتے ہیں. وہ ایک ہی بندہ ہوتا ہے جو اتھارٹی ہوتا ہے، وہ جلدی ڈیسیجن لیتا ہے، اور وہ ڈیسیجنس جلدی لینے کی وجہ سے وہ ملک ترقی کرتے ہیں. لیکن اب ڈیسیجن لینا ہو 2000 لوگ سارے کے سارے ڈیسیجن لیں گے، تو اب یہ تو ڈیفیکلٹ ہوگا کہ وہ ان کے ویوز کو اکٹھا کرنا، بعد میں ان کے ویوز کو ایک مطلب ڈاکیومنٹ کرنا، اس کے بعد ان کے ویوز کو اناؤنس کرنا، اور اتنے سارے لوگوں کو مینیج کرنا. یہ ایک بہت بڑا ڈیفیکلٹ تھا، بہت ڈیفیکلٹ تھا. تو انجن کو یہ فیل ہوا کہ اب یہ سٹی اسٹیٹس کی بڑی باڈی سے لے ہٹا کے ایک چھوٹی سی سٹی جو ایک چھوٹی سی کاؤنسل بنائی جائے یا ایک چھوٹی سی اسمبلی بنائی جائے، باڈی کو چھوٹا کیا جائے تاکہ آسانی ہو ہمیں. یہ یہاں پہ میں تینوں چیزیں اکٹھے ڈسکس کروں گا. کوڈ کو بھی، کیونکہ کوڈ کا اس میں ڈسکشن، یہ اسمبلی کی ڈسکشن چل رہی ہے. اس کے بعد کوڈ کا ایک الگ سیشن آنا ہے، اس کے بعد ملٹری ڈسکس کریں گے، بعد میں یہ ختم ہو جائے گا لیکچر. لیکن اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہاں پہ کوڈ کو بھی ہم ساتھ ڈسکس کریں گے. تو اس میں کیا کیا گیا کہ ایک 500 لوگوں کی کاؤنسل بنا دی گئی. مطلب اب وہ ایک بہت بڑی باڈی ہوتی تھی، مطلب اگر 20 سال سے بڑے پارٹیسپیٹ کرتے 1500 لوگوں کی ایک بہت بڑا باڈی بنتی تھی جس کو ہینڈل کرنا اتنا آسان نہیں تھا. تو انہوں نے چھوٹا کر کے 500 لوگوں کی ایک چھوٹی سی باڈی بنا دی جو پورے سسٹم کو، پورے سیشن کو، گورنمنٹ کے فنکشنز اور یہ اسمبلی کے سیشن کو وہ ہینڈل کرتی. سوری 50 لوگ، ایک جو ٹرائب ہوتے تھے چھوٹے چھوٹے، ان ہر ایک ٹرائب سے 50 لوگ لیے جاتے جو لارڈس کے ذریعے ریپرزینٹ کیے جاتے. 50 لوگ ایک قبیلے سے الیکٹ کیے جاتے، وہ لارڈس کے تھرو، لارڈس مطلب لاٹری کے تھرو، لاٹری نکالی جاتی لوگوں کی، 50 لوگوں کی، 50 لوگ لاٹری میں نکلتے، وہ ریپرزینٹ کرتے. 50 لوگ ایک سٹی سے، ایک ڈیم ہوتے تھے چھوٹے چھوٹے جیسے ابھی ڈسٹرکٹ ہوتے ہیں، تو ان سٹی اسٹیٹس کے اندر ایک ڈسٹرکٹ بنے ہوتے تھے، ان کو ڈیم بولتے تھے، DEM. تو وہ ڈیمز ہوتے تھے، ان کے ریپرزینٹیٹیو بنتے تھے. تو ان کے اندر ایک ٹرائب بولا جاتا، جو لوگ رہتے تھے وہ ٹرائب ہوتے تھے، وہ ایک کلین سے بلانگ کرتے تھے یا ان کا کوئی ریلیشن ہوتا تھا آپس میں. تو وہ اپنے لوگ 50 لوگ سلیکٹ کرتے. ان کو یہ جو پروسیس ہے اس کو لاٹری کے تھرو سارے نکلتے، لاٹری کے تھرو ان لوگوں کو ان کے پینل سلیکٹ کرتے تھے. یہ سیم ہی پروسیجر تھا وہ جو ججز کو سلیکٹ کرنے کے لیے، ججز کو الیکٹ کرنے کے لیے بھی یہی پروسیس اپلائی کیا جاتا. ان کی ٹرم آف گورنمنٹ تھی وہ 1 سال کی ہوتی تھی میکسیمم. 1 سال کے لیے یہ لوگوں کو الیکٹ کرتے. اور یہ اس کے بعد بھی یہ جو کمیٹی تھی 500 لوگوں کی، 1500 سے فرض کریں یہ 500 پہ آئے، لیکن پھر بھی یہ بہت بڑی، مطلب بہت بڑی باڈی تھی. پھر بھی ان کو چھوٹا کرنا پڑا، ان کو کٹ شارٹ کرنا پڑا. تو اس کی 10 کمیٹیز بنائی گئی. مطلب ایک کمیٹی میں 50 ممبر ہوتے تھے، اس کو ڈیوائڈ کیا گیا
10 کمیٹیز کے اندر، تو کوئی ایک ماہ اسے کچھ زیادہ دن کے لیے ایک کمیٹی کام کرتی، دوسری کمیٹی پھر دوسرے ماہ میں کام کرتی. اس طرح سے ان 500 لوگوں کو ڈسٹریبیوٹ کیا گیا یا ڈیوائڈ کیا گیا. اور اسی کمیٹی میں 50 لوگوں کی کمیٹی بنتی. وہ کیا کرتے، ایک ان میں لوگ بندہ سلیکٹ کرتے جو ان کا رولر بنتا، جو ایک دن کے لیے پریزیڈنٹ بنتا، ان کا جو اسٹیٹ کا جو ہے وہ ایگزیکیوٹر بنتا. تو وہ ایک دن کے لیے اس کو سلیکٹ کرتے، اگلے دن پھر اس کی چارج ختم ہوتی، وہ دوسرا بندہ اس کی جگہ پہ آ جاتا. اور ایک بندہ زندگی میں ایک دن سے زیادہ کبھی رولر نہیں بن سکتا. وہ ایک بندہ ایک دن کے رولر بنتا، دوسرا، اس طرح سے سارے کے سارے لوگ سٹی اسٹیٹ کے رولر بنتے. اور اس کے ساتھ یہ بھی شرط ہوا کرتی تھی کہ سارے لوگ پریزنٹ ہونا چاہیے اور کسی کی ایبسنس کو برداشت نہیں کیا جاتا. سارے لوگ اس میٹنگ جو ہوتی تھی ان کے دورانیے کے اندر، اس میں وہ پارٹیسپیٹ کرتے، وہ میٹنگ کا حصہ بنتے. جو میٹنگ ہوتی تھی، یہ کمیٹی ہوتی تھی، یہ فریم بناتی تھی، یہ ایجنڈا بناتی تھی، یہ ملک کا کانسٹیٹیوشن بناتی تھی، یہ ساری جو شیڈولز بناتی تھی وہ ساری یہ ڈیسائیڈ کرتی تھی. ان کے جو سبجیکٹس ہوتے تھے، ان کی کنسیڈریشن ہوتی تھی، وہ ظاہر کچھ لمیٹڈ ہوتی تھی. تو جو فنکشنز تھے سٹی اسٹیٹس کے، اس میں ایگزیکیوٹیو فنکشن سے یہ جیسے ٹیکسز لگانا، فنانسز کو مینیج کرنا، الیکشن کو سپروائز کرنا، دوسرے ملک جو فارن جو لوگ آتے تھے، جو ایمبیسیڈر آتے تھے، ان سے نیگوشیٹ کرنا، ان سے باتیں کرنا. اور اس کے علاوہ یہ جو باڈی ہوتی تھی 50 لوگوں کی، اس کے بعد یہ بھی اختیارات تھے کہ وہ ایز اے کورٹ کام کرے. لوگوں کی گلٹ، اگر کوئی قصوروار ہے تو اس کے قصور کو مطلب ظاہر کرے اور اس کو سزائیں دے. یہ بھی ان کا کام ہوا کرتا تھا. اچھا، یہ کاؤنسل ہوتی تھی، یہ جنرل اسمبلی جو 500 لوگوں کی تھی، ان کے ساتھ ان کے کنٹرول میں تھی، اور ان کو یہ جواب دہ تھی. وہ 500 لوگوں کے جو اسمبلی ہوتی تھی ان کو یہ جواب دہ تھی، اور سارے اپنے جو کام تھے ان کے بارے میں آگاہ کرتی کہ ہم یہ کام کر رہے ہیں. ان کی ایک میٹنگ ہوا کرتی تھی جس میں یہ ساری چیزیں ان کو بتائی جاتی. لیکن وہ میٹنگ اس طرح سے نہیں ہوتی تھی جیسے پہلے ہوتی تھی. وہ ریگولر 8-10 دن کے بعد وہ میٹنگ ہوتی تھی 1500 لوگوں کی یا 2000 لوگوں کی. وہ اب نہیں رہی. اب وہ ان کی میٹنگ سال میں ایک دفعہ فرض کریں ان کے سیشن ختم ہونے کے بعد ہوتی، یا کچھ اس طرح کا سسٹم ہوتا. مطلب ایک کمیٹی کا ٹائم پیریڈ پورا ہوا تو ان کی میٹنگ ہوتی تھی، ایک جنرل سیشن ہوتا تھا جو ان سے حساب کتاب لیتا تھا. اس کے بعد وہ گھر جاتے. جو ان کا جو پروپوزل ہوتے تھے وہ اسمبلی اس کو رد بھی کر سکتی تھی، اس کو اپروو کر سکتی تھی. تو جو میجر اسمبلی تھی وہ ویسے ساورن باڈی تو وہ تھی. اور اس کے علاوہ ایتھینین کورٹس تھی. اب کورٹس کی ہم اسٹڈی کریں گے کہ کورٹ کا اسٹرکچر کیا تھا، اس میں لوگوں جج کیسے ہوتے تھے، اس کی کوالیفیکیشن کیا ہوتی تھی. تو اس میں 30 ایئر ایج سے بڑا، جس کی ایج 30 سے پلس ہے، وہ اس کے لیے کوالیفائی کر سکتا تھا، وہ جج بن سکتا تھا. پوری کورٹ تھی ایتھینین کی، اس کے اندر 6000 لوگ ہوتے تھے جو کورٹ کے ممبر ہوتے تھے. مطلب جو ججز ہوتے تھے، جو جوریز ہوتی تھی، جو ڈیسائیڈ کرتی تھی. جو 600 ہر ایک ٹرائب سے ہوتے تھے، ہر ٹرائب سے 600 لوگ ہوتے تھے جو لارڈس کے تھرو ان کو سلیکٹ کیا جاتا. ان کے اندر اسی طرح سے جیسے کورٹ میں ہوا تھا، وہ اسی طرح سے ان کو ٹائپ کے اندر ایک تو ڈسٹریبیوشن ہوتی تھی، اور اس کے اندر بھی کمیٹی ہوا کرتی تھی علاقے کے حساب سے.
اس کے علاوہ یہ بھی ہوتا تھا کہ ان کے ممبرس کو ایک جگہ سے دوسری جگہ سے مسلسل طور پہ شفٹ کیا جاتا، مطلب اس کو ایک جگہ سے ایک جگہ پہ نہیں رہنے دیا جاتا، کچھ وقت ایک کورٹ میں کام کرنے کے بعد اس کو شفٹ کیا جاتا تاکہ وہ باربری میں انوالو نہ ہو، وہ کرپشن نہ کرے۔ ایک اگر کورٹ ڈیسائیڈ کر لیتی، اس کے علاوہ یہ بھی پوائنٹ تھی کہ اگر ایک کورٹ کوئی ڈیسیجن لے لیتی تو وہ پورے ایتھینین سٹی اسٹیٹ کا پوری کا وہی ڈیسیجن مانا جاتا۔ ایسا نہیں کہ ایک سٹی اسٹیٹ ایک کان سے ایک ڈیسیجن دے دے دوسرا دے دے، ایسا نہیں ہوتا تھا۔ ایک سٹی نے ڈیسیجن دے دیا تو وہ پورا کا پورا ڈیسیجن وہ ہو گیا۔ اس کے علاوہ اس کے اندر کوئی پبلک پرسیکیوٹر نہیں ہوتے تھے، مطلب وکیل یا اس قسم کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہوتے تھے۔ لوگ اپنا کیس جو ہوتا تھا وہ خود لڑتے تھے اور اپنے وکیل خود بنتے تھے، فائٹ یور اون کیس۔ اس کے علاوہ وہ جو جوریز تھی، ان کی کمیٹیز ہوتی تھی، ان کے اندر ووٹ ہوتے تھے کہ یہ گلٹ میں واقعی ہے یا نہیں ہے، جو ابھی بھی ہوتا ہے، ابھی بھی ووٹ ہوتا ہے۔ کسی کو سزا دینی ہوتی ہے تو ایک بیچ بیٹھتی ہے، بیچ میں وہ جس کے زیادہ ووٹ ہوتے ہیں اس کو ہی کنسیڈر تائید ڈیسیجن کیا جاتا ہے۔ ان کو بہت چھوٹی ججز کی جو تنخواہ تھی وہ بہت چھوٹی ہوتی تھی، بہت کم تھی۔ اس کے علاوہ اس کے پاس جو ابھی ہوتا ہے، ایسا ہی ہوتا تھا کہ جو رولر سے ان کو کورٹ سمن کر سکتی تھی، ان کو بلا سکتی تھی، ان کے جو کام تھے ان کا حساب کتاب بھی لیتی تھی۔ اور ایسی ایک کورٹ تھی جس کے اندر سقراط کو پھانسی دے دی گئی اور سقراط کو زہر پلا دیا گیا، مطلب سزائے موت دے دی، جو انسانی تاریخ کا ایک بہت بڑا المیہ اور ایک بہت بڑا واقعہ ہے جو آج تک بھی ہم جسے یاد کرتے ہیں۔ تو وہ ایسی ہی ایک کورٹ تھی جس نے سقراطس کو سزا دی تھی۔ اس کے علاوہ لوگوں کے نام پہ وہ پاور پہ بھی کنٹرول رکھتے تھے، لوگوں کو پہ بھی کنٹرول رکھتے تھے۔ تو ایک بہت پاورفل باڈی تھی ججز کی، ایک کونسل تھی ججز کی جو پورے اسٹیٹ کو ہینڈل کر۔ یہ کورٹ سمن صرف حساب نہیں لیتی تھی، وہ اس کو ڈسکوالیفائی بھی کر سکتی تھی۔ وہ لوگوں کو جیسے صرف مطلب نان پولیٹیکل نہیں لیکن پولیٹیکل جو رولر ہوتے تھے، کوئی بھی رولر ہے وہ اس وقت اس کو ڈسکوالیفائی کر کے اس کو گھر بھیج سکتی تھی اور اس کو سزائیں بھی دے سکتی تھی۔ اس کے علاوہ یہ آخر میں جب ان کی ٹرم آفیسرس کی ان کے لوگوں کی پوری ہوتی تب ان کو بلاتی اور ان سے پورا کا پورا حساب کتاب لیتی کہ آپ نے کیا اپنے دور حکومت میں کیا کیا اقدام لیے اور کیا کیا کام کیے۔ ایتھینین سٹی اسٹیٹ کی ملٹری ایک ڈفرینٹ ٹائپ کی چیز تھی، مطلب ملٹری کا جو آج کانسیپٹ ہے ایسا کانسیپٹ نہیں ہوا کرتا تھا۔ ملٹری مطلب یہ سمجھیں کہ ایک یونیک ٹائپ کی کوئی چیز تھی جو پولیٹکس ہی ہوا کرتی تھی۔ اگر اس کے نیچر کو ہم دیکھیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ وہ پولیٹکس ہی ہوتی تھی، وہ ملٹری نہیں ہوتی، وہ پولیٹیشین ہی ہوا کرتے تھے۔ لیکن اس نے ملٹری یا اس ٹائپ کا کوئی نام دیا ہے۔ آفیسرس تھے یہ 10 جنرلس ہوتے تھے جن سے فل کی جاتی۔ ان کی تھیوریٹیکلی تو ملٹری تھی، وہ پریکٹس میں پولیٹیکل کام کرتے تھے۔ تو ڈائریکٹلی الیکٹڈ ہوتے تھے، ان کو ڈائریکٹلی الیکٹ کرتے لوگ، اور یہ ری الیکشن کے لیے بھی یہ اہل ہوتے۔ اس کے علاوہ لیڈر جو ہوتا تھا وہ ان آفیشیل لیڈر ہوتا تھا گورنمنٹ کا۔ یہ جو لوگ آتے تھے نا، مطلب ایک دن کے لیے رولر، 2 دن کے رولر، یہ رولر آتے اور جاتے رہتے۔ جو پرماننٹ رولر ہوتے تھے وہ یہ ملٹری کے لوگ تھے، یہ رولر ہوا کرتے تھے۔ یہ 10 لوگ سلیکٹ کیے جاتے، یہ ان کو ری سلیکٹ بھی کیا جا سکتا تھا، ری الیکٹ بھی کیا جا سکتا تھا۔ یہ ایکچوئل رولرز ہوتے تھے جو ان کے پورے فنکشنز کو چلاتے۔ ان کی ڈیوٹیز فارن بھی کے جو کام ہوتے تھے ان کو کرتے، ملٹری کے ہوتے تھے، پولیٹکس کے، فنانس کے، یہ ساری چیزوں کو یہ ہینڈل کرتے۔ یہ پرائم منسٹر کی طرح ہوتے تھے۔
مطلب یہ پرائم منسٹر کی کاؤنسل کی طرف ہوتی تھی، ایک باڈی ہوتی تھی جو مل کے ان چیزوں پہ یہ ان کے ساتھ یہ بھی فنکشن ہوتا تھا، یہ اسمبلی کو بلا سکتے ہیں، مطلب سیشن بلا سکتے ہیں، اس کے ساتھ یہ پروپوزل دے سکتے ہیں کسی قانون کے لیے۔ ان کی ایک اور خاصیت تھی کہ یہ کابینہ کی طرح ہی تھے اسمبلی میں، پر یہ باؤنڈ اسمبلی کے اندر، اسمبلی کے باؤنڈ تھے، وہ ان سے باہر نہیں جا سکتے تھے۔ پولیٹیکل فلاسفی کیا ہوتی تھی پلاٹینک گریس کے اندر؟ پلاٹو سے پہلے جو گریس تھے ان کی پلاٹینک ان کی فلاسفی کیا ہوتی تھی، اس کو اب سمجھیں گے ہم۔ وہ یہ تھا، اچھا ان کا بلیو یہ تھا کہ کچھ ٹروتھس ایسے ہیں جو اگر سوشل لائف کے اندر ڈسکور کیے جائیں تو زندگی بہت آسان ہو سکتی ہے، بہت سارے معاملات آسان ہو سکتے ہیں۔ وہ ہم سوشل لائف کے اندر اس کو ہم امپلیمنٹ کریں تو یہ ممکن ہے کہ ہماری فزیکل لائف کے اندر جو ٹربلس ہیں وہ کم ہو جائیں۔ تو یہ جو ان کے ارلیئر جو فلاسفرس تھے گریک کے، جی انیکزامینر ہے یا ایسے بہت سارے سائنٹسٹ تھے، ان سے یہ بہت زیادہ امپریس تھے۔ تو یہ چیزوں کے اندر مطلب پلاٹو کی طرح یہ لوگ ایسے بلیو کرتے تھے کہ یہ اگر کوئی چیز سوشل ایلیمنٹس کچھ ایسے فائنڈ کیے جائیں جو ہماری لائف کو سیٹل کر سکیں، سوشل لائف کو سیٹل کر سکیں، تو بہت سارے مسائل ہیں وہ حل ہو سکتے ہیں۔ جو اس کا جو ان کے 500 سال پہلے مطلب 500 BC میں یہ انٹرسٹ شفٹ ہونے لگا، پولیٹیکل سے سوشل طرف یہ زیادہ آنے لگا، تو لوگ پولیٹیکل نیچر سے سوشل نیچر طرف پرابلمس کی ان پہ زیادہ دھیان دینے لگے۔ چینج کے اندر جو سب سے بڑا کردار ادا کیا وہ سوفسٹ ہوا کرتے تھے۔ سوفسٹ آج کل کے ٹیوٹر کی طرح ہوتے تھے، جو پرائیویٹ ٹیوٹر ہوتے تھے، جو اپنی مرضی سے سبجیکٹس، اپنی مرضی سے لوگوں کو آئیڈیاز، اپنی مرضی سے خیالات پڑھاتے تھے، جو گورنمنٹ کے نہیں ہوتے تھے۔ گورنمنٹ کی ٹیچنگ کا کوئی سسٹم نہیں ہوتا تھا۔ وہ سوفسٹ تھے جو لوگوں کو ان کے مطلب پرائیویٹلی وہ پیسے دیتے تھے اور ان کو پڑھاتے تھے، اور وہ اپنے نظریے پڑھاتے تھے، اپنی سوچ پڑھاتے تھے، اپنے وہ جو خود جانتے تھے وہ پڑھاتے تھے۔ ایک انتہائی نام جو ہم شارٹلی یہاں پہ ڈسکس کر لیتے ہیں، اس کے بعد ہم پلاٹو پہ جائیں گے، ارسطاٹل پہ جائیں گے۔ کچھ سقراط کے بارے میں، سقراٹیس کے بارے میں اتنی بڑی کوئی معلومات نہیں ہے، تو ہم جس اس کے ویوز کو سمجھیں گے، اس کا پوائنٹ آف ویو سمجھیں گے کہ وہ کیا کہنا چاہتا تھا، وہ اس کو ظاہر کیوں دیا گیا۔ یہ اس کے ورڈز ہیں جو ٹرانسلیٹ کیے، مطلب لکھے ہیں جو ڈارمن نے، کہ مین possesses a soul, that the soul is nourished by moral life, and man action ought to accord with the nature of the soul۔ اب اس کا کہنا یہ ہے کہ ایک انسان کے اندر سول ہوتا ہے، روح ہے، جو مورل لائف کے جس کی جو نرشمنٹ ہوتی ہے، یا جس کی غذا ہے، یا جس کی پالنا ہوتی ہے، وہ مورل لائف سے ہوتی ہے۔ اگر مورل لائف کو بہتر کریں گے تو ہم اپنے روح کو بہتر کر رہے ہیں، مورل لائف کو بہتر کر رہے ہیں تو ہم روح کو بہتر کر رہے ہیں۔ تو جو بندہ جو کام کرتا ہے نا، وہی کرتا ہے جو اس کے سول کرتا ہے۔ جو مین کا کام جو ہونا چاہیے وہ انسان کے روح کے مطابق ہونا چاہیے۔ ان کا جو روح مطلب آرٹ ٹو اکارڈ ود دا نیچر آف دا سول، جیسا نیچر ہونا چاہیے ویسی، مطلب جیسا سول ہونا چاہیے ویسے ہی کام ہونا چاہیے۔ اس کے مطابق جو امورل لکھ دیا، یہ امورٹل ہے، جو سول ہے امورٹل ہے، باڈی ختم ہو جاتی ہے، جیسے ہم ابھی بھی بلیو کرتے ہیں کہ باڈی کو ختم ہو جانا ہے، سول کو رہنا ہے، تو سول امورٹل ہے۔ اور سب سے بڑی چیز، یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے، وہ جس پہ اسے زہر دیا گیا، جس کو اس پہ مارا گیا، وہ یہ ہے کہ اس نے کہا وچوز نالج،
that is discoverable and that can be taught and learned. اب آپ یہ تو آپ عام چیز لگے گی کہ بھائی وہ نالج کو اس نے اتنی بڑی اہمیت دے دی، اس کو ورچیو کہہ دیا، یہ اس نے کون تھا تین مار دیا، یہ نالج تو ہے سب سے اچھی بات، یہ ہم سب کہتے ہیں، ان کی تعریف کرتے ہیں، ہاں ہے، لیکن اس وقت نہیں تھی. اس وقت ڈیموکریسی کے اندر سارے لوگ ایکول تھے، کوئی بھی بندہ، مطلب کوئی بھی بندہ نہیں، ہر بندہ بغیر کسی تمیز کے وہ رولر بن سکتا تھا. اس کی عقل کم ہو زیادہ ہو کچھ بھی ہو، ڈیموکریسی کے اندر جو بھی بندہ ہے وہ اس کا رولر بن سکتا تھا، سٹی اسٹیٹ کا رولر بن سکتا تھا، وہ جج بن سکتا تھا، وہ کچھ بھی بن سکتا تھا. اس کے لیے کرائیٹیریا نہیں تھی کہ اس کی ایجوکیشن کیا ہونی چاہیے، کوالیفیکیشن کیا ہونی چاہیے، نہیں، اس کو اہمیت نہیں دیتے تھے. وہ کہتے تھے یہ کچھ بھی چیز نہیں. اور وہ سافسٹ تھے، وہ پرائیویٹلی لوگ اپنے طرف سے پڑھاتے تھے، لیکن اسٹیٹ اس کو تسلیم نہیں کرتی تھی کہ یہ کسی کے کام کی کوئی چیز نہیں. لیکن انہوں نے کہا نہیں، اس سے جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ نالج ہے، اور نالج ڈسکوریبل ہے، جو ٹیچ کی جا سکتی ہے، پڑھی لرن کی جا سکتی ہے، اور کسی کو پڑھائی جا سکتی ہے، ایک ٹرانسفارم کی جانے والی چیز ہے. ایک بندہ اپنی طرح سے کسی کلاس کے اندر پیدا ہو گیا، قریب ہے، تو کیا ہوا؟ اگر وہ چیز اچیو کر سکتا ہے، وہ محنت کر سکتا ہے، وہ پڑھ سکتا ہے، تو اس کو وہ ہونا چاہیے، رولر وہ ہونا چاہیے جو زیادہ جانتا ہے، زیادہ عقل مند ہو، زیادہ پڑھا لکھا ہو. تو یہ چیز تھی جو انہوں نے اتھینین کو پسند نہیں آئی. انہوں نے کہا یہ آپ غلط بات کر رہے ہو، نالج اتنی بڑی امپورٹنٹ نہیں ہے جتنی لوگوں کی کنٹریبیوشن، لوگ یا ان کی بہت ساری چیزیں، فیکٹرز جو انہوں نے بتائے تھے وہ امپورٹنٹ ہے. انہوں نے کہا تھا کہ جو پولیٹیکلی جو زیادہ ایکٹیو ہے وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے. انہوں نے کہا نہیں، امپورٹنٹ وہ ہے جو نالج کو برچو ایک نالج ہی ہے بس، باقی ساری چیزیں فضول ہے. نالج ایک ایسی چیز ہے جو ایک بندہ غریب بھی پیدا ہوتا ہے اس کے اندر یا کسی ٹائپ کا، لیکن اگر وہ اس کے پاس زیادہ نالج ہے تو وہ زیادہ بہتر ہے، سب سے وہ زیادہ بہتر طریقے سے ہینڈل کر سکتا ہے گورنمنٹ کو. تو اس پہ اسے زہر دیا گیا، تو اس پہ پھانسی، اس کی سزا سنا دی گئی اسے. تو اسٹیٹ کے خلاف اس نے کوئی ایسا کہا جائے کہ اسٹیٹ کے خلاف تھا یا کوئی ایسی بات کی، تو ایسی کوئی بات نہیں تھی. اس کے اسٹیٹ کے خلاف کوئی فلاسفی نہیں تھی. جو یہ جوریز سسٹم تھی اس سے بھی وہ نفرت کرتا تھا، اور انہی جوریز نے اسے سزا دی، سزائے موت دی. اس لیے نفرت کرتا تھا کہ ججز الیکٹ کیے جا رہے ہیں، وہ اس لیے نہیں کیے جا رہے کہ وہ لاز جانتے ہیں، قانون جانتے ہیں. کوئی بھی جج بن جاتا ہے، کوئی بھی سٹیزنس جس کو الیکٹ کر کے وہ ججز بنا دے، تو اس کو وہ نفرت کرتا تھا. تو اسی نے ہی انہیں پھانسی دی. اس کو اپرچونیٹیز بھی دی گئی کہ وہ بھاگ سکتے ہیں اگر وہ معافی مانگ لیں کہ میں نے یہ ویوز اپنے سے ہاتھ دھوتا ہوں، تو آپ کو یہ سزا معاف کی جاتی ہے، آپ یہاں سے بھاگ جائیں. تو اس نے اس سے انکار کر دیا. تو اس کی پوزیشن اپنی جو کرائٹو، اس کی ایک رائٹنگ ہے جس کے اندر وہ ایکسپلین کرتا ہے اپنے ویوز کو. حالانکہ اس کی رائٹنگز تو ابھی تک کوئی نہیں ملی، اس کے اندر کوئی بک نہیں ہے یا کوئی ٹریٹی نہیں ہے، لیکن وہ کریٹو کے اندر، یا ابھی وہ لکھتے ہیں کہ کروٹو کے اندر، یہ جو دھرمن لکھتے ہیں یہ کروٹو کے اندر، یہ اس نے اپنی پوزیشن کو واضح کیا ہے. وہ اس طرح سے کیا ہے، جو obligation to the state are too great. کہتے ہیں اسٹیٹ کے لیے اس کی جو obligation ہے وہ گریٹ ہے، اس کے مقابلے میں جو مجھے فائدے آفر کیے جا رہے ہیں کہ میں بھاگ جاؤں، میرے لیے اتنا امپورٹنٹ میری لائف نہیں ہے. میرے لیے اسٹیٹ امپورٹنٹ ہے جس پہ رولرز وہی ہونے چاہیے جو زیادہ پڑھے لکھے ہوں، زیادہ عقل مند ہو. اس نے کہا اس کی وجہ سے میں یہ جو ایڈوانٹیجز جو یہ مجھے آفر کر رہے ہیں میں اس کو رد کرتا ہوں، زیادہ فائدہ مند نہیں.
اس کو یہی کہا گیا تھا، اس کو اس سے بہت بڑی ڈیمانڈس نہیں کی گئی تھی، اس سے صرف یہی کہا گیا تھا کہ آپ جو کہہ رہے ہیں وہ کہنا چھوڑ دیں، بٹ انہوں نے یہ بات نہیں مانی، اس نے نہیں چھوڑی، اس نے اس کو چھوڑنے سے بہتر اپنی زندگی قربان کرنے کا سوچا۔ تو اس کے ساتھ یہ آج کا ویڈیو لیکچر ختم ہوا۔ امید کرتا ہوں کہ یہ فرسٹ لیکچر تھا تو آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اس سے سیکنڈ لیکچر ہمارا پلوٹو پہ ہوگا، اسٹرٹل پہ ہوگا، اس کے ساتھ سارے کے سارے فلاسفرس آئیں گے، فلاسفرس کے بعد ہم مسلم فلاسفرس کے بعد جائیں گے۔ تو اس کے ساتھ میں یہ آخر میں نوٹ میں یہ بتاتا چلو کہ یہ جو سٹی اسٹیٹ کا کنسیپٹ تھا یہ میں نے جوڈ ہرمن کی بک سے لیا تھا، اور اس کے علاوہ انٹرنیٹ سورسز ہیں ان کو کنسلٹ کیا تھا۔ آپ کی بڑی مہربانی، تھینک یو، اللہ حافظ، دعا میں یاد۔